اللهم صل على سيدنا نبينا مأوانا وملجانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے، جلال باری عتاب میں ہے۔ صرف اس شعر پر اگر تقریر کی جائے تو یہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہی مکمل گفتگو کے لیے کافی ہے کہ اس شعر کے پہلے مصرے میں رحمت مصطفیٰ کا ذکر ہے اور دوسرے مصرے میں جلال مصطفیٰ کا ذکر، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے۔ میرا محل استشہاد ہے، کہتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے، کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ کیا خوبصورت مصرع رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہونٹوں کے لیے کہا، اور پھر کہا گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ کریم ایسا ملا کہ اس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ محفل میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ایک اللہ کے ولی شہید جنید پیر رحمت اللہ علیہ کے عرس کا مبارک اور مسعود موقع ہے۔ بعد عشاء سے اب تک آپ نے الگ الگ پھولوں کی خوشبو سونگھی ہے، اور میرے بعد ہندوستان کا ایک لہجہ آپ کو جی بھر کے سننا ہے۔ تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو شروع کروں گا اور اختتام کی سرحدوں تک لے کر جاؤں گا۔ عادت کے مطابق کچھ کام کی باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں، آپ نعرہ لگائیں نہ لگائیں، آپ کی سمجھ شریف میں اگر میری باتیں آئیں تو اس کو یہاں بھی بیٹھ کر اپنے نہا خانہ دل میں محفوظ کریں، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی اپنی زندگی میں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش فرمائیں، اس لیے کہ اللہ کا ہر ولی، قرآن مقدس نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون۔ آپ ان مقدس علماء سے پوچھیں گے تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ قرآن نے ولایت کا معیار جو بو دستار کو نہیں بنایا ہے، قرآن نے ولایت کا معیار کسی کے چہرے کے جمال کو نہیں بنایا ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو سب سے خوبصورت ہوگا تو سب سے بڑا اللہ والا ہوگا، قرآن نے یہ نہیں کہا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہوگی وہ سب سے زیادہ بڑا اللہ والا ہوگا، قرآن نے یہ نہیں کہا ہے جس کے جبے انتہائی خوبصورت ہوں گے وہ بہت اللہ والا ہوگا، بلکہ قرآن نے کیا کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن نے کیا کہا ان اولیاءہ الا المتقون، یعنی اللہ کے دوست، اللہ کے ولی متقی ہی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ولی تقوی سے الگ نہیں ہوتا، بلکہ امام اہل سنت نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو مجذوب ہوتے ہیں، جن کی عقل معرفت الہی کے سمندر میں غوطہ لگانے کی وجہ سے زائل ہو چکی ہوتی ہے، اگرچہ ان کی زندگی میں شریعت مطہرہ کی پابندی ان کی معذوری کی وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کبھی وہ شریعت کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں، شریعت کا تقابل نہیں کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن کہہ رہا ہے اللہ
خدا کا ولی متقی ہی ہوتا ہے. میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے, اس سے پہلے بہت سی آیات طیبات ہیں. یہ 19واں پارہ ہے, سورۃ الفرقان ہے. اللہ اپنے محبوب بندوں کی شان خود بیان فرما رہا ہے. آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں, NRC کا دور ہے, CAA کا دور ہے. حالات ایسے ہیں کہ آدمی اپنی آئیڈینٹی بتانے کے لیے بیتاب ہے. کوئی آدھار کارڈ کا آدھار تلاش کر رہا ہے, کوئی اپنی ووٹر آئی ڈی میں نام صحیح کروا رہا ہے. کسی کی توجہ کس طرف, کسی کی توجہ کسی طرف. یعنی اپنا تعارف کرانے کا ہر بندے کو شوق ہے یا اس کی مجبوری ہے کہ وہ خود کا انٹروڈکشن کرانے کے لیے بے قرار ہے. اور جو خود کا انٹروڈکشن نہیں کرا پاتا وہ جناب دوسروں کو رکھتا ہے. جیسے جلسوں میں ناظم بلائے جاتے ہیں کہ نعت کا آوے تو انٹروڈکشن آپ کرانا, مقرر آوے تو انٹروڈکشن آپ کرانا, فلاں صاحب آوے, پیر صاحب آوے تو تعارف آپ کرانا. غرض کے ہر طرف تعارف کرانے کی ایک لائن لگی ہے, مگر ان مقدس لوگوں کی عظمتوں کو سلام جن کا تعارف بندے نہیں کروا رہے بلکہ خلاق ارض و سماوات ان کے اوصاف بیان کر کے اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ میرے محبوب بندوں کی شان یہ ہوا. عباد الرحمن, رحمان کے بندے زمین پر آہستہ چلتے ہیں, اور جب جاہلوں سے خطاب کرتے ہیں تو سلام مفارقت کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. ہر جگہ بحث و مباحثہ بھی جناب والا اللہ والوں کا طریقہ نہیں. سلام مفارقت, جدائی والا سلام, السلام علیکم کہہ کے آگے چلے جاتے. کوئی جھگڑا نہیں, کوئی لڑائی نہیں. یہ رحمان کے بندوں کی شان ہے. اللہ نے عباد اللہ نہیں کہا, تھوڑی سی علمی بات سننے, اللہ نے عباد اللہ نہیں کہا. اللہ پاک نے اپنے کوئی اور صفاتی نام کا تذکر ذکر نہیں فرمایا بلکہ رحمان کے بندے کہا. یعنی اب جن لوگوں کا ذکر ہونے والا ہے ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان پر رحم ہی رحم فرماتا ہے, مہربانی ہی مہربانی فرماتا ہے. ان کی زبان ہلتی ہے تو قدرت تقدیر کو بدل دیتی ہے. ان کی زبان سے جملے نکلتے ہیں تو قدرت بندے کی اس زبان کو قبول فرما لیتی ہے. وہ رحمان کے بندے ہیں اور ان کی شان یہ اس زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں. جب جاہلوں سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے, مخاطبہ ہوتا ہے, تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں. بہت ساری آیات اوصاف. میں نے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا اپنے اسلامی رشتے کی ماں بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں اور بالخصوص اپنے جوانوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. میرے بات آپ کو جی بھر کے نعتیں سننی ہے. میں کوئی لمبی تقریر کرنے کا نہ شوقین ہوں نہ عادی ہوں, لیکن توجہ کے ساتھ جو باتیں کروں اس کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجئے گا. اس لیے کہ میری جماعت کے حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں اور ان تمام حالات کے ذمہ دار جناب والا کہیں نہ کہیں آپ بھی ہیں. ہماری مسجدیں ویران ہیں, مسجدوں کے بلڈوزر بعد میں چلتے ہیں, ویرانی پہلے آتی ہے. لاؤڈ اسپیکر بعد میں اتارے جاتے ہیں, آپ ویران پہلے کرتے ہیں. حکومتیں بھی دیکھتی ہیں کہ ان کے نزدیک شادیوں پر ناچنا زیادہ ضروری ہو گیا ہے, فجر کی نماز پڑھنا معاذ اللہ زیادہ ضروری نہ سمجھا. ہمارے بچوں کو اسکول جانے کی ترغیب تو دی جا رہی ہے اور مائیں سکھاتی ہیں بیٹا اسکول نہیں جائے گا تو ابا جی ناراض ہو جائیں گے, کھانا نہیں دوں گی. لیکن ماں یہ نہیں سکھاتی بیٹا مسجد نہیں جائے گا تو آمنہ خاتون کا دلارا ناراض ہو جائے گا, مسجد نہیں جائے گا تو فاطمہ الزہرا کے بابا ناراض ہو جائیں گے. ہم اپنے بچوں کو اسلامی فکر نہیں دے رہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کل بچپنے میں 6 سال کی عمر میں انہیں اتنا شعور تھا کہ بغداد کہاں ہے اور بغداد کی طرف پیر نہیں پھیلانا ہے. آج 26 سال کے بیٹے کو اگر قاضی صاحب کلمہ پڑھانے جاتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کو وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. وہ 6 سال اور 26 سال کی جوانی میں فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو ناکامیاں ہوئی, ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, اللہ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا.
وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے ہیں۔ یہ نمازوں کو چھوڑ دینا ظلم ہے۔ بات دور نہیں لے جاتا، ابھی میں اس طرف آؤں گا۔ آیت کریمہ میں نے پڑھی، اوصاف اولیاء، اوصاف محبوبان بارگاہ الہی بیان کرتے ہوئے قدرت نے یہ بھی کہا ان کی شان تو یہ ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ توجہ رکھیے گا، قرآن پڑھ رہا ہوں، ابھی میں نے کوئی قصہ پڑھنا شروع نہیں کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا سا اپنی راتوں کا موازنہ ان لوگوں سے کر لیجئے جن کو ہم اور آپ اپنا مرشد غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں۔ 15 سال تک غوث پاک نے ہر رات قرآن آمین کیا۔ اللہ نے ہمارے بزرگوں کو اللہ ماشاءاللہ جو تشریف فرما ہے 90 سال کی عمر دی اور ان کو سورۃ الفاتحہ صحیح سے پڑھنا نہیں آتا۔ غوث اعظم دستگیر بھی انسان تھے، جب ان کا نفس پریشان کرتا تھا رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے، اپنے بازو کو دیوار سے باندھ لیتے تھے۔ کسی نے کہا شیخ یہ باندھنے کا سبب کیا ہے؟ تو جواب آیا تھا میں بھی انسان ہوں، نیند رات کے آخری حصے میں مجھے بھی آ جاتی ہے، لیکن اپنے بازو کو باندھ کے اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جیسے ہی نیند کا جھونکا آئے میں ایک طرف گرنے لگوں گا تو میرا بدا ہوا بازو کھینچے گا اور مجھے خیال آ جائے گا کہ میں عبادت خداوندی میں مصروف ہوں۔ ہمارے یہاں فرض کا پتہ نہیں۔ وہاں پوچھا گیا غوث اعظم دستگیر آپ نے کبھی سنت چھوڑی ہے؟ تو پیروں کا پیر کہتا ہے الحمدللہ عبد القادر جیلانی نے کبھی حضور کی سنت غیر موقدہ کو بھی ترک نہیں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ بات سبحان اللہ کہنے اور چپ رہنے یا نہ کہنے کی نہیں، بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کون سا دن مقرر کیا ہے کہ تب جا کے ہم تبدیل ہوں گے۔ اب کون سا دن آئے گا جب ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ والوں کی راتوں کی شان یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں، اور میرے جوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ ناپاک سو کر راتیں گزارتے ہیں اللہ ماشاء اللہ۔ اس حال میں کیا جنت میں لے جانے والا فرشتہ آئے گا؟ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ قیام میں راتیں گزار دیتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سامعین سے ہے کوئی جو مجھے قرآن مقدس کی تلاوت سناوے؟ لوگ خاموش ہوئے تو حضرت سرکار بہاؤالدین ملتانی نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی۔ سنو ڈھونڈوا والو، 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی اور پہلی رکعت میں پورا قرآن مقدس پورے قرآن کی تلاوت، 1 رکعت۔ حالات یہ ہیں کہ ہم سنتے سب ہیں، لیکن کوئی کہے کہ بھائی قرآن شریف صحیح پڑھنا سیکھ لو، نہیں وہ تو نیوز چینل پر بیٹھ کے جو ٹٹو بیٹھے ہوئے 6-6 ہزار کے وہ بتائیں گے قرآن کی ویکھیا کیا ہے۔ آپ تو سادہ لوگ ہیں، آپ کو لینا دے رہے نہیں۔ آپ کا دشمن قرآن پڑھ رہا ہے تاکہ اس کی غلط ڈیفینیشن بیان کر سکے، مگر ہم اور آپ اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لیتے۔ اللہ فرما رہا ہے محبوبوں کی صفت یہ ہے کہ ان کی راتیں سجدوں اور قیام میں گزرتی ہیں، اور پھر آگے یہ بھی فرمایا اچھا یہ سب ان کی عبادتیں پرہیزگاریاں ہیں۔ میں پرہیزگاریوں پر جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہے، لیکن غوث پاک غوث اعظم دستگیر کی عبادت آپ نے سن رکھی ہے۔ میں کوئی بہت نئی بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بس خاص باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز شہنشاہ بغداد نے پڑھی ہے، اور صاحب خزینۃ الاسفیاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سلطان غریب نواز نے 60 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کا پاور یہ ہے کہ ایک لمحے میں یہ لوگ مدینہ چلے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی عبادتیں ایسی، ان کی مقبولیت ایسی، لیکن پھر بھی علماء کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اللہ حضرت توجہ فرمائے، حضرت ماشاءاللہ توجہ کیا؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ولیوں کی دعا ہے یہ، اور اولیاء نے فرمایا اور ہمارے علماء نے کہ صبح و شام اس دعا کو مانگا کرو، مگر ہمیں تو مانگنا یاد ہی نہیں ہے تو مانگیں گے۔
دعا کا ترجمہ، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ آج تو یہ ہے ہم ہی جائیں گے، ہمارے سوا کوئی نہیں جا سکتا جنت میں۔ اہل سنت کا عقیدہ بلا شبہ جنتیوں والا ہے، لیکن اعمال کی خیر بھی تو لے لیجئے۔ ذرا یہ تو پوچھ لیجئے کہ کسی نے قتل کیا تو اس کو بغیر جہنم میں ڈالے ہوئے کیا جنت میں ڈالا جائے گا یا نہیں؟ یہ تو پوچھ لیجئے علماء سے۔ یہ جو آئی پی ایل، سی سی ایل اور 3 پتی پر جوئے اور سٹے کھیلے جا رہے ہیں اور حرام کا مال خون میں جا رہا ہے، کیا اس کا حساب کتاب ہوگا کہ نہیں؟ ذرا پوچھئے علماء کرام سے کہ حضرت یہ بتائیں کامیابی کہاں ہے؟ کیا کسی کے مال کے مینارے بلند ہے تو اس کو نجات مل گئی؟ اگر ایسا ہوتا تو قارون و شداد جنت کے ٹھیکیدار ہوتے، لیکن اللہ شاہد ہے کہ قدرت نے جنت نمرود و شداد اور فرعون کے قدم میں نہیں رکھی، بلکہ جس حسن پاک نے اپنی زندگی میں 3 بار پورا مال مولا حسن نے لٹا دیا، اس ظاہری غربت میں زندگی گزارنے والے کو رسول اللہ کی زبانی اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، فیضان حضور مختوم اشرف۔ ہے اتنی پرہیزکاریوں کے باوجود بھی ان بندوں کی عادت یہ ہے کہ وہ کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں کو پکڑ کر روتے ہیں۔ غوث اعظم دستگیر، کون غوث اعظم کے برابر ہو سکتا ہے؟ کون ان کی چوکھٹ کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہاں ہاں، ان کے تقدس کی شان تو یہ ہے، اہل سنت کے امام نے کہا سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ مزرعہ چشت، بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا۔ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ جس کی عظمت یہ ہو کہ جنید شاہ پیر ہو، کہ مخدوم اشرف جہانگیر ہو، غوث اعظم کے در کے اسیر ہے۔ جب غلاموں کی شان یہ ہے تو آقا کی شان کیا ہوگی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم۔ برادران ملت اسلامیہ، میں کوئی خطیب ادیب نہیں، اپنے دل کے درد کو لے کر آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر پہنچا ہوں۔ جب غوث اعظم ہو کر کعبۃ اللہ کی دیوار سے لپٹ کر کہتے اے اللہ عبد القادر جیلانی کی خطاؤں کو معاف کر دینا ورنہ قیامت میں مجھے اندھا کر کے اٹھا، میرا حال کیا ہوگا اور آپ کا کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے خاتمے کی فکر ہے بھی کہ نہیں؟ یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں، کیا میرے اور آپ کے رسول کا فرمان نہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے؟ ساری زندگی مسلمان رہنا کمال نہیں ہے، صرف اسلام پر اس دنیا سے چلا جانا کمال۔ آپ یہ سمجھیں، میں نے تو نماز پڑھ لی ہے، میرا کام ہو گیا جناب، نماز پڑھ کے بھی آپ کو یہی کہنا ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما۔ پرہیزگاری جن پر ناز کرتی ہے ان لوگوں کا حال یہ، مولا حسن کو پڑھیے، غریب نواز کو پڑھیے، میں کن کن لوگوں کی باتیں آپ کو بتاؤں، لیکن اس کے باوجود مقبولان حق کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے خاتمے کی فکر کرتے ہیں۔ آپ کے پاس یا میرے پاس کوئی گارنٹی اور ضمانت ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔
کہ ہم کسی پریشانی کے شکار ہو جائیں؟ اعلیٰ حضرت کو بھی خیال تھا خاتمے کا، اسی لیے کہا پوچھیے اسد بھائی سے، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، لیکن کب؟ اگر تیرا کرم شامل ہے یا غوث، مگر فکر ہے، میں سوچ کی بات بتا رہا ہوں، صرف فکر ہے خاتمے کی۔ سالوں پہلے حضرت سید جیلانی میاں صاحب نے مانا مسلک اعلیٰ حضرت حضور شیخ طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اس میں کنجوسی نہ کریں، اس پر کوئی جی ایس ٹی یا ٹیکس نہیں، جی لگا کر ماہ نور ہے، جی لگا کر پڑھیں درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وترضى بهم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیر طریقت شہزادہ فاتح گلگرام شریف کی آمد ہے۔ آپ سید صاحب قبلہ کا چہرہ زیبا دیکھتے رہیں اور میری گفتگو تیزی کے ساتھ سنیں، اور میں اختتام کی منزل تک بڑی تیزی کے ساتھ جاؤں گا۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، میں تو سوچ رہا تھا کہ میری کڑوی سن کر آپ خاموش ہیں، لیکن الحمدللہ آپ کی توجہ ہے، ذرا اور جی لگا کر درود شریف سن لیجیے، سنا دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وترضى بهم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، ہمیں اور آپ کو اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ میری جانب متوجہ رہیں، میری بات کو سنیں غور سے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے۔ ظاہر ہے اس زندگی کو کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے، اس مقصد کی شان یہ ہے کہ بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے دل میں گانوں کی محبت ہو تو آپ دلدار ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے دل میں بالی ووڈ کے ایکٹریس اور ایکٹروں سے پیار ہو تو آپ دلدار ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کرکٹروں سے آپ کے دل میں محبت ہے تو جناب والا آپ دلدار ہیں۔ نہیں، اہل سنت کے امام نے اس کو دل ہی نہیں مانا ہے جس دل میں حضور نہ ہو، جس دل میں حضور کی محبت نہ ہو۔ اسی لیے اس لہجے میں کہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد میں، دل ہے ہی نہیں وہ جس میں یاد نہ ہو، وہ دل ہی نہیں ہے، اور جو تیرے نام پہ قربان نہ ہو اس سر کی قیمت کیا ہے؟ دل ہے وہ دل جو تیرے نام پہ قربان کرنے کے لیے بندہ اگر اپنی جان کو لے کر کھڑا ہے، اور بارگاہ رسالت میں اس شان کے ساتھ کھڑا ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ دل ہی نہیں ہے وہ جو تیری یاد سے معمور نہ ہو۔ مجھے بتائیں، آپ کے دل میں حضور کی یاد کب ہے؟ اور اعلیٰ حضرت کے مسلک سے مطابق آپ کے دل کی کنڈیشن کیا ہے؟ اگر دل ہی کی کنڈیشن خراب ہے، یہ علماء کی جماعت بیٹھی ہے،
अल्लाह के रसूल ने फरमाया पूरे वजूद में एक ही तो वो लोथड़ा है, अगर वो खराब हो गया तो पूरा वजूद खराब, अगर वो अच्छा हो गया तो पूरा दिल अच्छा। अल्लाह अकबर, पूरा जिस्म अच्छा। वो क्या है? अला वहियल क़ल्ब, वो दिल है। पता चला दिल में इश्क़ रसूल बसाना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी। आप ये ना देखें, मैं खुले लफ्जों में कह रहा हूँ कि कौन तलवार चलाना सिखा रहा है, कौन बंदूक चलाना सिखा रहा है, ये ना देखें कि कौन क्या कर रहा है। आप ये देखें कि अमेरिका के आइटम बम में भी उतनी ताकत नहीं है मोहम्मद अरबी के गुलामों की जबान में। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उश्शाक़ाने मुस्तफ़ा, तालिबाते आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, शहज़ादे हुज़ूर फ़ातिह बिलगिराम, शहज़ादे हुज़ूर मखदूम अशरफ। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज ये कर रहा था अपने दिल को रोशन करने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि जब दिल चमकेगा तो खात्मा बिल खैर होगा। जब दिल में जिक्र इलाही के ज़रबे लगेंगी तब जाकर दिल चमकेगा। दिल में इश्क़ रिसालत का दीपक जलेगा तब जाकर दिल चमकेगा। बल्कि अहले सुन्नत के इमाम ने इस पर भी कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा नाम चमकाने की बात नहीं की, मेरा काम चमकाने की बात नहीं की, मेरा किरदार चमकाने की बात नहीं की, मेरी खिदमत चमकाने की बात नहीं की। कहा मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हमें और आपको सोच दी। सिर्फ चेहरा और कपड़ा चमकाने के पीछे मत भागना, दिल चमकाने के पीछे भागना। अल्लाह वालों की शान ये चमकदार दिल है, उसके बावजूद भी कह रहे हैं अल्लाह हमसे जहन्नम के अजाब को फेर देना। वो अपने खात्मे का ख्याल कर रहे हैं, हमें और आपको भी अपने खात्मे का ख्याल। आपको बहुत से ऐसे हैं बहुत बड़े अल्लाह के वली बन कर रहे, लेकिन खात्मा खराब हो गया। एक बुजुर्ग थे बहुत बड़े, कई सालों से अल्लाह की इबादत करते थे, सरसरी तौर पर सुना देता हूं, कई साल से अल्लाह की इबादत करते थे, लगे थे इबादत इलाही में। उनके पड़ोस में 2-3 भाइयों के साथ उनकी एक बहन रहा करती। भाई कहीं जिहाद पर या कहीं बाहर जाने लगे तो उस बुजुर्ग के पास आए, उसका मेरी बहन अकेली, आप अल्लाह वाले हैं, आपकी निगाहें पारसा हैं, आपकी बारगाह में अरीज़ा है कि मेरी बहन का ख्याल रखिएगा, या पड़ोस में कोई है नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं ये कितना है, मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ। लेकिन उन भाइयों ने जोर दिया तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बड़ी तेज़ी से पढ़ रहा हूँ, कोई खिताबत के नक्शेदारी बात नहीं, सिर्फ एक हिकायत हाशिए जहन पे आ गई है। तो अपनी जो बात मैंने कही है खात्मा ख़राब हो जाने की, उस पर एक दलील के तौर पर ये वाक़या पढ़ के आगे बढ़ जाता। बहुत बड़े अल्लाह वाले कई दिन से अल्लाह की इबादत में लगे, और ऐसा नहीं कि जुमा पढ़ लिया तो टोपी लगा के गिरते रहे, बजट जो पाया दुआ पाया पाया। क्या हाल हमारे मुसलमानों का? उनका हाल ये था कि वो अकेले कमरे में बैठकर सालों से इबादत की, मगर अल्लाह अकबर, डरो इस बात से कि मज़ा के वक्त हाल क्या होने वाला। इमाम हसन बसरी ने फरमाया था, किसी को 300 तलवारें मारी जाए, कान खोल के सुन लीजिएगा, किसी को 300 तलवारें मारी जाए उतना दर्द नहीं होगा जितना दर्द बंदे को रूह निकलते वक्त। छोड़ के चले गए अपनी बहन को, ये मान गए, थोड़ा खाना वगैरह पहुंचा देना, थोड़ा ख्याल रखें। तो फकीर वो अल्लाह वाला क्या करता, अपने घर का दरवाज़ा खोल के खाना अपने घर के दरवाजे पर रख देता, और कह दिया कि अपनी बहन से कहते जाना कि मैं खाने के वक्त खाना अपने घर के दरवाजे पर रख दूंगा, वो मेरे दरवाजे पर आकर अपना खाना लेकर चली जाए, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा, ना मैं उसको देखूंगा ना वो मुझे देखेगी। बहुत अच्छा, रोज़ाना यही होता, वो अपना दरवाज़ा खोलते, खाना रखते और अपना दरवाज़ा बंद करते। एक दिन शैतान ने उन पर अपना कहर बरपा और एक खूबसूरत मीठा जहर दिया और कहा, आप हुजूर के अखलाक की बातें करते हैं और खुद इतने बेमुरव्वत हो गए हैं कि एक बेचारी अकेली लड़की है और आप उसके घर तक खाना पहुंचाने नहीं जाते।
आँख शरीफ में बात आई, हाँ यार ठीक है, बेचारी बीवी है, चलो कल से खाना खुद ले जाके वहाँ पहुँचते। अब ये नतीजा हुआ कि वो लोग वो रोज़ आना खाना उठाते और ले जाकर लड़की के घर रखते। फिर शैतान ने वसवसा डाला कि इतने दिन गुजर गए, कभी तुमने उसकी खैरियत तक नहीं पूछी, तुम्हारी इस्लामी रिश्ते की बहन है, कभी खैरियत को पूछ लो। एक दिन ठहर के उससे खैरियत पूछी, फिर बातें होने लगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जहाँ मर्द और औरत अकेले हो वहाँ तीसरा शैतान। सालों तन्हाई में इबादत करने वाला शख्स शैतान के हत्थे चढ़ गया और अल अमान वल हफीज उसने उस जवान लड़की के साथ मुंह काला, उससे वो उम्मीद से हो गई। फिर वक्त गुजरने के बाद उसका बेटा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हो गया। अब कुछ दिन गुजरे तो उसके ज़हन में फिर शैतान ने ख्याल डाला, अगर इसके भाई लोग आ जाएंगे और देखेंगे कि तूने क्या किया तो तुझे तो कत्ल कर देंगे, फिर क्या करूं? ज़हन में वसवसा आया, ऐसा कर कि उस बच्चे को मार। कोई दलील बाकी नहीं रही। वो उठा और उसने उस नौमौलूद बच्चे का कत्ल कर दिया। माँ बचाने आई तो उसका भी कत्ल कर दिया। तन्हाई का आबिद इस वक्त कातिल बन गया। और कत्ल करने के बाद उस बच्चे, उस लड़की और उसके बच्चे को उसी में दफना दिया। फिर सूफी बन के मक्कार आजम होने लगे। फिर वही घोड़ा है, वही मैदान है, लेकिन जनाब एक बात याद रखिएगा, खुदावंद करीम की बारगाह में मजबूती हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। शुरू ने कहा था बड़ी कठिन है कदर है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान, आसान समझते। अब भाइयों ने पूछा मेरी बहन का क्या हुआ? आपकी जुदाई में रोती थी, अपनी घरवाली को याद करती थी, बीमार थी, उसको मैंने दफन किया। भाई उन्होंने कहा नेक आदमी है, अल्लाह वाला है, झूठ क्या बोलेगा, हो सकता है इतने दिनों बाद हम पलटे, हो सकता है चले गए। मगर शैतान चैन से बैठने वाली जात का नाम सरकार अबू हुरैरा का कौल है या किसी और बुजुर्ग का, सुन लीजिए कौल, पूरी तकरीर याद रहे न रहे, ये कौल याद रखिएगा। फरमाया कि जिसका दुश्मन जिंदा हो कभी वो ऐश और सुकून के साथ जी नहीं सकता कि मेरा दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है, तो हम बेखौफ कैसे हो सकते हैं जबकि जिस शैतान को कुरान ने दुश्मन कहा है वो अब तक जिंदा है, और जब वो जिंदा है तो हम बेखौफ नहीं रह सकते, बल्कि हमें डरना चाहिए कि करीम अल्लाह अपनी पनाह देना, अगर तेरी तौफीक ना मिली तो फिर हमारे ईमान की भी खैर। कभी अगर तसव्वुफ पढ़ना हो तो हजरत के मुर्शिद आला जद्द आला हजरत सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी के जाके उठा के पढ़िए उस मुकद्दस किताब को जिसका नाम सबे सनाबिल शरीफ है। आप जब पढ़ेंगे उठाकर तो आपको पता चलेगा कि जनाब जुनैद बगदादी का लेवल क्या था, बायजीद बुस्तामी की शान क्या थी, आपको पता चलेगा हारून रशीद शेख दाऊद ताई के पास हाथ बांध कर खड़ा। हमारा तो दौर ये है कि हाकिमों के पास हाथ बांध कर चाकूसियां कर रहे हैं। दाऊद ताई के पास हारून रशीद को इमाम अबू यूसुफ लेके आए, इमाम अबू यूसुफ पकड़ के लाए, मुलाकात कर लीजिए, मेरा मैं नहीं मिलता, इमाम अबू यूसुफ ने कहा मैं उस्ताद हूं, मैं कहता हूँ मिल लो। कहा हुजूर आप ही ने तो सिखाया है, बादशाह वो बादशाह है, सर उसी के सामने झुकाओ, बाकी मुझे किसी की जरूरत नहीं है। फिर उनकी माँ को बीच में लाया गया, उनकी माँ ने कहा तुझे मेरे दूध का वास्ता है, तू मुलाकात कर ले। ये अल्लाह वाले थे। हारून रशीद जैसा गवर्नर उनके घर की दहलीज पर खड़ा था और उन्होंने जैसे ही सुना कि हारून आ गया चराग बुझा दिया, लाइट फुल अंधेरा। कहा चेहरा नहीं दिखाया हजरत आपने अपना, तब मैंने अपनी माँ की फरमाबरदारी करते हुए मुलाकात की हाँ भरी थी। ये नहीं कहा था कि चेहरा दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा,
میں اور تو ایک انسان لوگ تھے، منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل آئے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل، یہی وجہ تھی کہ عزتیں ان کو سلام کرتی تھی۔ اہل سنت کے امام کے پاس جا کر کوئی کہے نان پارا کے نواب کا قصیدہ لکھ دو، بہت بڑے شاعر ہو، آپ کا قصیدہ ہم چھاپیں گے، نواب صاحب انعام دیں گے، شاید آج کا کوئی ہوتا الا ماشاءاللہ تو وہ کہہ دیتا ہاں اس میں حکمت پوشیدہ ہے کہ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، مگر اہل سنت کے امام کے اس فیصلے کو سلام، انہوں نے قلم تو اٹھایا مگر کہا کروں مد اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، او سیٹھ صاحب میں قدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محمد، برادران ملت اسلامیہ، شیطان نے خواب میں بھائیوں کو کامیابیات کی خبر دلیل کے ساتھ جاؤ، اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو فلا فلا زمین کو کھودنا، وہاں لاش قاتل پائے قاتل قاضی کے سامنے پیش کیا گیا، دلیل اور شرعی گواہوں کی وجہ سے ان کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ توجہ رکھو، پھانسی کی جب سزا ہوئی تختہ دار پہ ان کو کھڑا کر دیا گیا، ابھی تک قاتل تھے، قاصد تھے، گناہگار تھے، لیکن شیطان اب بھی خاموش نہیں ہے، پھر آ گیا اور اس نے کہا بابا میری ایک بات مان لو تو میں تمہاری جان بخشوا دوں گا۔ پتا کیا ماننا؟ کہ اللہ کی توحید کا انکار کرو، انکار کرو میں تمہاری جان بچا دوں گا۔ شیطان سوار ہوتا ہے تو پھر یزید جو ہے وہ اپنی تمام تر عیاشیوں کے باوجود بھی حسین ابن علی سے خود کو شیطان سوار ہوتا ہے، جنتی باپ کا جہنمی بیٹا عمر ابن سعد میدان میں شیطان سوار ہوتا ہے تو اپنی جماعت میں حکیم حکومت کی گستاخی کرتا ہے۔ شیطان سوار توجہ ہے، شیطان سوار ہونے کی وجہ سے جو قلب تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کرتا تھا، نقل کفر نباشت، آج اس نے کلمہ کفر بک دیا اور تختہ دار پر کھڑے ہو کر اس نے کفر کر لیا، معاذ اللہ، اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا۔ شیطان نے اس کو مہلت نہیں دی، جیسے اس نے کلمہ کفر کہا کوئی بات تھی نہیں، بادشاہ حکم گورنر دے چکا تھا کہ اس کو پھانسی کی سزا دو، جلاد نے فوراً پھانسی کی سزا دے دی، اور جو کل اکیلے میں بیٹھ کر سالوں سے عبادت کرتا تھا وہ کافر بات بتاتا چلوں۔ سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، علماء بیٹھے ہیں، ایک آسان نسخہ سن لیجئے، ایک آسان طریقہ سن لیجئے اپنا خاتمہ بالخیر کرنے کے لیے۔ جیسے اعلیٰ حضرت کا شعر سنایا نا میں نے کہ غوث پاک سرکار کی طرف کہہ دیا کہ ہاں آپ کا کرم شامل ہوگا تو رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اگر آپ کا کرم شامل ہوگا تو میری نیا پار ہو جائے گی۔ توجہ رکھیے گا، آپ یہ تمام اوصاف کریں، میں بالکل جو ہے وہ اونچی نیچی بات نہیں کرتا، خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے ایمان کا کامل ہونا ضروری، خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے شریعت محمدی کی پاسداری اپنی جگہ ضروری، مگر محمد عربی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں اگر اس فراق میں ہو کہ اپنے ایمان کی حفاظت کر کے کیسے لے جائے تو پھر سن لو مستعد حافظہ، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، رسول اللہ کی اولاد کی محبت اپنے دلوں میں بسا لو، دل
ان کی محبت تمہارے ایمان کی ضمانت۔ ارے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے، ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے۔ پیغمبر انسانیت نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، آل محمد کی محبت میں مر جاؤ، صرف ایمان ہی کی نہیں، میں زہرا کا بابا تمہیں شہادت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی لیے اہل سنت کے امام نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، فقیر احمد رضا سادات کا، خود کو سادات کا کفے پا اور ذریعہ شفاعت و نجات جانتا ہے۔ کیوں آئے یہاں تک؟ کیوں آئے؟ بلکہ جانے دیجئے وہ اعلیٰ حضرت سے۔ بہت درد ہوتا ہے جب حیات اعلیٰ حضرت پڑھیں اور حالات حاضرہ پر نگاہ کریں۔ معاف کیجئے گا، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی نہ، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ بلے مسجد ہونا تہذیب کا فرزند۔ آج چاروں طرف اعلیٰ حضرت بننے کی ہوڑ لگی ہے۔ ارے کردار لائیے، کردار۔ کتابیں تو تھانوی کے پاس بھی تھی، یہ الگ بات ہے، اتنی نہیں تھی، یہ میں نہیں کہتا، میرے پاس ویڈیو کلپ ہے۔ دیوبندی جماعت کے مولوی نے کہا ہمارے یہاں 100 سال میں اتنا نہیں لکھا گیا جتنا اکیلے نقی علی خان کے بیٹے۔ نعرہ تکبیر۔ یہ کوئی تملق و چاپلوسی نہیں ہے۔ حضور محدث اعظم ہند سید محمد میاں کچھوچوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہی شہزادہ ہے۔ آپ آج کچھ بولیں مگر محدث اعظم اعلیٰ حضرت کی چارپائی پر بیٹھتے تھے، حجت الاسلام نہیں بیٹھتے۔ محدث صاحب کی عمر چھوٹی تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ کوئی کہتا اعلیٰ حضرت کو حضرت یہ بیٹھ جاتے، مسکرا کے کہتے ہیں سید زادے ہیں بیٹھ جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے۔ ہر کوئی اعلیٰ حضرت بن جائے گا؟ حضور محدث اعظم نے کہا، کیا کہا سنیے، محدث صورتی بہت بڑے عالم ہیں، حضرت علامہ مفتی وسیع احمد صاحب علیہ رحمہ، مگر محدث صاحب کیا کہتے ہیں، مجھے 13 مہینے میں محدث صورتی کے پاس وہ نہیں ملا، 13 مہینے میں محدث صورتی کے پاس وہ نہیں ملا جو 13 دن میں محدث بریلوی کے پاس ملا۔ یہ محدث اعظم کا جملہ ہے، کبھی پڑھیے۔ انہوں نے پوربی زبان میں ایک منقبت لکھی، اس میں اعلیٰ حضرت کو شیخ جہاں لکھا ہے۔ 70 سال 60 سال پہلے وہ وشو گرو مان چکے تھے اعلیٰ حضرت۔ لیکن کیا، میں علم اعلیٰ حضرت کی بات نہیں کر رہا، یہ علماء بیٹھے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان کا تقوی دیکھیے۔ چل نہیں پاتے تھے لیکن سہارا لے کر مسجد جاتے تھے۔ پوچھئے علماء سے، انگوٹھے میں چوٹ لگ گئی تھی تو لوگ کرسی پر بٹھا کے، کرسی اٹھا کے لے کے مسجد جاتے اور کرسی پہ اٹھا کے لا کے جو ہے وہ دارالافتاء میں بیٹھاتے تھے، مگر مجال ہے کہ اہل سنت کے امام نے کوئی جماعت قضا کر دیا۔ ان کا علم و ہنر کی جگہ، علم کا تو کوئی مقابلہ نہیں، اس لیے علم کا تو کوئی مقابلہ نہیں۔ سلیمان اشرف دیاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اللہ حضرت کی مارک سننے میں تکلیف ہو رہی ہے، آرام سے دعا مل جائیے، دعا ملنے کے اپنے جملوں میں بتا رہا ہوں۔ اہل سنت کے امام نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ خاندان رسالت کا شہزادہ میرے دروازے پر کھڑا ہو اور احمد رضا لیٹا رہے۔ ایک دوسرے کو ساتھی اپنی محبت میں کچھ الگ الگ نام سے پکارتے ہیں، الگ الگ نام سے پکارتے ہیں، کوئی نام رکھتے ہیں۔ لیکن طلبہ بھی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے گا
احتیاط اعلیٰ حضرت کا صرف فتوے میں نہیں تھا، کیریکٹر میں بھی تھا. صرف قلم احتیاط والا نہیں تھا، قدم بھی احتیاط والا تھا. دو ساتھی ہیں مولانا نور محمد صاحب نے قنات علی، سید قنات علی صاحب کو یہ کہہ کے پکارا، اے قنات علی، اے قنات علی. اب انہوں نے جواب دیا نہیں دیا. اعلیٰ حضرت نے طلب کر لیا، مولانا ادھر آؤ. اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جا کر بیٹھے نا، محبت. کہتے ہیں یہ کسی سید کو بلانے کا انداز ہے؟ کبھی مجھے، حالانکہ میں استاد ہوں، کبھی مجھے اس طرح نام لے کر بلاتے دیکھا ہے؟ شاگرد اگر سید ہوں ان کا اتنا احترام، تو اس اعظم دستگیر کا کتنا احترام کرتے، کس قدر محترم تھا. میں نے آل محمد کی بات کی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ فاطمہ بالخیر ہونے کی ضمانت اولاد رسول کی محبت پر ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے کیوں نہ وہ کام کیا جائے جس سے ہمارا خاتمہ ایمان. یہی وجہ ہے جتنوں کو پڑھ لیجیے، نور الدین جامی کو پڑھے، سعدی شیرازی کو پڑھے، پڑھتے رہیے آپ. خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی داستان رقم کی انہوں نے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ ہمارے ایمان کی ضمانت ان لوگوں کی محبت ہے، ہمارے ایمان کی ضمانت ان لوگوں کی محبت ہے، خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ کسی کی اصل کچھ ہے، کسی کی اصل کچھ ہے. اور ان مقدس لوگوں کی شان یہ ہے کہ خون خیر الرسل سے ہے ان کا خمیر، ان کی بے لوث تیرت پہ لاکھوں سلام. پارہائے صحف خنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جن میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب وصل ولایت پہ لاکھوں سلام. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. حسن مجتبہ سید الاسقیہ راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اس شہید بلا چاہے کل کو قبا بے کہتے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. باقی ساقیان شراب طہور زین اہل عبادت پہ لاکھوں سلام. اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ، تعلیمات اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت. برادران ملت اسلامیہ، پتہ چلا خاتمہ ایمان پر ہونے کی اور بھی بہت سی ترکیبیں ہیں، اور اس میں ایک منور راستہ یہ ہے جو مقبول لوگوں نے اپنایا ہے کہ پیغمبر انسانیت کے خون کا احترام کرو، اور نسبت رسالت کے خون کی برکت. احترام اس لیے نہیں کہ پیر صاحب ہیں، بھیڑ میں مجھے نام لے کے پکاریں گے تو میری عزت بڑھ جائے گی. پیر صاحب ہیں، مجھے کہیں امامت دلا دیں گے تو میرا خرچہ چلنے لگ جائے گا. پیر صاحب ہیں، کہیں جلسہ دلا دیں گے تو میرا دل خوش ہو جائے گا، میری گاڑی چلے. نہیں، لوجہ اللہ محبت، فقط حضور کی رضا کے لیے محبت، فقط حضور کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے. کیونکہ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت. سرکار ابو ذر غفاری کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑتے، آج ہی صحابی رسول ہیں، اور کعبے کا دروازہ پکڑ کے کہتے تھے لوگوں سنو خبردار،
میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری اہل بیت تم میں نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو جائے گا، جو اس پر سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو پیچھے رہ گیا کسی میں ہلاکا کا لفظ ہے، کسی میں غرقا، مرا ڈوبا. کیوں؟ اس لیے کہ محبت سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ محبت نہیں. پیغمبر انسانیت نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص حجر اسود، رکن اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑا ہو اور وہاں کھڑے ہو کر ماضی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو، کچھ ہو، لیکن اس کے دل میں اہل بیت بلکہ حضور کی زندگی اگر دیکھیں گے تو ظاہری زندگی کی اکثر حصے میں کعبہ دوسروں کے پاس تھا. نہیں، میرے بات نجات پانی ہے تو اس راستے پر چلو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یہ بھی بات کلیئر کر دوں، اہل بیت کی تعظیم کرنی کیسے ہے یہ حضور کا صحابی سکھاتا ہے. کرنی کیسے کرنی ہے یہ تو قرآن کا آرڈر ہے. علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کرنی ہے تعظیم یہ تو قرآن کا آرڈر ہے. کرنی کیسے ہے یہ آپ کو صدیق اکبر بتائیں گے، عمر فاروق اعظم بتائیں گے، حضرت عثمان غنی بتائیں گے. کس طرح تعظیم کرنی ہے آپ کو طلحہ و زبیر بتائیں گے، ابن مسعود بتائیں گے، سلمان فارس بتائیں گے، ابو ذر غفاری بتائیں گے. تعظیم کیسے کرنی ہے؟ اللہ اکبر. حضرت سرکار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چچا لگتے ہیں امام حسن اور حسین کے، لیکن بہت سی روایتوں میں آیا کہ کئی مرتبہ امام حسن یا امام حسین سواری پر بیٹھے ہیں اور عبداللہ ابن عباس نے سواری کی لگام پکڑی. کسی نے کہا حضور آپ کو چچا لگام کو غلام پکڑا، آپ کو چچا ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں کہ حسن کا حسین کا مرتبہ ہے. آپ کی بات بہت دور میں نکل جائے سمیٹ رہا تھا تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور نے فرمایا جنت میں وہ جائے گا جو اس راستے پر ہو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے قائل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. ہمیشہ یاد رکھیے ہم سنی ہے، نہ اوپر نہ نیچے، بیچ میں. افراد کریں گے تو بھی ڈوبیں گے، تفرید کریں گے تو بھی ڈوبیں گے. مولا کائنات کو پڑھیں دل کھول کے پڑھیں، صدیق اکبر کو پڑھیں دل کھول کے پڑھیں، صلح حسن کو پڑھیں دل کھول کے پڑھیں. دنیا کو بتائیں ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل بیت کی محبت کی بات کرتے ہیں. اس کا مطلب آپ جانب مخالف مت لے لیجئے گا کہ ہم صحابہ کی عظمت کے قائل نہیں ہیں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. قمار کو اتاریے گا. پیغمبر انسانیت کے شہزادوں سے پیار کیسے کرنا ہے یہ ہمیں بتایا ہی صدیق اکبر نے. جی ہاں، میں اپنے عشق کی بات کرتا ہوں. آج جس طرح لوگ یزید کو ڈیفینڈ کرنے لگے، اگر خدا نہ خواستہ علماء کی نظر کر رہا ہوں اللہ توجہ رکھیے گا، اگر میری اختتام خیالی والی ہو تو واپس کر دیجیے گا. لیکن میرا عشق یہ کہتا ہے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اصل بھائی توجہ، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر سرکار ابو بکر صدیق نے امام مولا حسن کو بعد وصال رسول پاک اپنے کندھے پر نہ بٹھایا ہوتا
تو لوگ یہ نہ کہہ دیتے کہ ان کے نواسے تھے، انہوں نے پیار کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ کہہ سکتے تھے، یہ حضور کی خصوصیت تھی، ان کے نواسے تھے، انہوں نے کندھے پر بٹھا لیا، ان کے نواسے تھے، انہوں نے منبر پر بٹھا لیا، ان کے نواسے تھے، انہوں نے پیار کر لیا۔ لیکن صدیق نے بتایا کہ میں صرف مصلی کا جانشین نہیں ہوں بلکہ محمد عربی کے مشن کا بھی جانشین۔ اور وہاں بھی لوگوں نے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو کہ 8 سال کے بچے کو کندھے پر اٹھا رکھا ہے؟ تو صداقت کے تاجدار افضل البشر بعد الانبیاء نے صاف صاف اعلان کیا کہ میں وہی کر رہا ہوں جو اپنے مصطفیٰ کو کرتے ہوئے دے۔ اور تاریخ رقم کر دی کہ ابو بکر کی زندگی میں حسن ملے ہیں تو میں حسن کو اٹھاتا ہوں، تمہاری زندگی میں اولاد حسنین ملے، اولاد حسن حسین ملے تو تم ان کی تکریم کرنا۔ ایک جملہ اور کہوں، یہی صدیق اکبر کا مسلک تھا کہ بریلی کے محدث نے پالکی کو کندھے پر اٹھایا۔ نئی بدعت نہیں تھی، یہی تو مسلک صحابہ ہے اور یہی تو نجات کا ذریعہ ہے۔ عمر بن خطاب نے اپنے منبر پر بٹھایا، عثمان ذو النورین کی حفاظت کے لیے حسنین کو ان کے دروازے پر کھڑا کیا گیا۔ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن صرف اتنا عرض کرتا ہوں، صحابہ نے بتایا تعظیم کیسے کرنی ہے۔ اگر آپ صحابہ کو نگلیکٹ کر دیں گے، انہیں ان کی مانتی نہیں، ان کا قول ہمارے لیے حجت نہیں، اگر یہ کہہ دیں جیسا دوسرے مسلک والوں نے کہا ان کا قول ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، تو پھر بتائیے تعظیم کا طریقہ کہاں سے لائیں گے؟ تعظیم کا طریقہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ طریقہ تو بتایا ہی عمر بن خطاب نے ہے کہ حسین آپ کو میرے کمرے میں آنے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میرے سر پر جو بال اگے ہیں یہ بھی آپ اہل بیت کی خیرات ہے۔ یوں ہی نہیں اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا تھا، جگر چاہیے۔ میں نے اپنی کئی تقریروں میں کہا، آج سید صاحب کو گواہ بنانے کے لیے پھر کہتا ہوں، جس دور میں تھانہ بھون حضور کے نور ہونے پر باتیں کر رہا تھا، اہل سنت کے امام نے اس دور میں کہا تھا کہ سنو، نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور نور مطلق کی کنیز اللہ لیلا نور۔ جس دور میں حضور کی بشریت و نورانیت پر کتابیں لکھی جا رہی تھی، کلیجہ چاہیے تھا یہ کہنے کے لیے تیری نسل پاک میں، ارے تو حضور کو نور نہیں مانتا، میرا حال تو یہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ یہی وجہ ہے عقیدت اہل بیت کی بات تھی، وہ رہبر شریعت بن کر رہے، محافظ شریعت بن کر رہے، محافظ ناموس رسالت بن کر رہے۔ ان کے بھی ٹھیک نہیں تھے، ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی۔ کیا حاسد صرف اسی دور میں اعلیٰ حضرت کو نہیں چھوڑا تو ہما شما کو چھوڑ دیں گے؟ ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے حاسد۔ بندہ ہے تنہا، لیکن یہ تنہا ہے، یہ سب کو نہیں کہنا ہے۔ ان کو کہا، ان کو کہا، ان کو کہا کہ میں تنہا ہوں، تو یہ بھی مذاق بنائیں گے، وہ بھی مذاق بنائیں گے، وہ بھی مذاق بنائیں گے کہ دیکھو تنہا پڑ گیا، میرے پاس آیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی فکر یہ، حضور سے کہو میں تنہا ہوں، حضور سے کہو کہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور حضور سے کہو گے تو اس یقین کے ساتھ کہنا فریاد امتی جو کرے حال زار۔ یہ خیال نہ رہے، یہ بھی اس دور میں کہا جس دور میں سنتے نہیں ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ مانگنا شرک ہے، کہ مانگیں گے، مت مانگو نہیں دیں گے، کہ مانگے جائیں گے۔ افغان کا پٹھان ہے، لہجہ تو بدلے گا،
اگر بات حضور کی ناموس کی آئی تو یہ ماریرہ شریف والوں میں سے جناب والا شیخ نے کہا تھا عشق رسول پاک کا اعجاز دیکھیے، خانزادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا۔ یہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بہت خوشی سے لوگ سادات بھی انہیں اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ یہ ان کے عشق رسول کی اسپیشلٹی ہے۔ ہمیں بھی وہی پاور کریٹ کرنا ہے جو ان میں تھا، جو بزرگان دین۔ میں نے اپنی موضوع کو اپنی تقریر کو تین موضوع میں سمیٹا، اس لیے کہ جو حکم تھا میں نے خوبصورتی سے سمیٹنے کی اور جو ہے آپ کو بتانا صرف یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے پہلے تو اپنے دل کی صفائی کریں۔ اعلیٰ حضرت کی طاقت ان کا عشق ہے، اعلیٰ حضرت کی طاقت ان کی محبت ہے، اعلیٰ حضرت کی طاقت ان کا تقویٰ ہے، ان کی خشیت ہے، ان کی اللہ کی بارگاہ میں رونے کی کیفیت ہے۔ بہت ساری باتیں اس طرف نہیں جاتا۔ ہم جنید شہید پیر کی بارگاہ کرم میں بیٹھے ہیں، ایک ولی کا عرس منانے بیٹھے ہیں، ایک اللہ والے کا عرس منانے بیٹھے ہیں۔ ہر اللہ والے کا آستانہ ہمیں اور آپ کو درس عبرت دے رہا ہے۔ بینر لگانے سے مزار نہیں بنتے، بن بھی جامیں تو کئی مزاروں کا حال تو ایسا ہے کہ اوپر جناب والا منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں اور نیچے فرشتے ٹھکائی کر رہے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ کی پناہ، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر رہیے، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر رہیے اور اپنے محبوب سے جی لگا کر اعلیٰ حضرت شفیع میاں نے کہا مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا۔ اپنے محبوب سے محبت کیجئے۔ کہا سید العلماء نے کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی ہے؟ حضرت اظہری میاں صاحب علیہ رحمہ تاج الشریعہ نے کہا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، آپ اور ہم پھر بھی مر رہے ہیں شعر سننے کے بعد۔ اسی لیے اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے روشنی حاصل کی اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کے ساتھ پر خاتمے کی فکر کریں۔ عیدی دولہا حضور گلے گلزار واحدیت شیخ طریقت حضور سید حسین میاں صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، گلے گلزار واحدیت شیخ طریقت شہزادہ مصنف سبا سنابل شریف حضور سید حسین میاں صاحب قبلہ حضور صاحب سجادہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، ایک طرف شہزادہ حضور فاتح بلگرام تو دوسری طرف شہزادہ حضور بادشاہ بلگرام حضور سید حسین میاں صاحب قبلہ۔ آپ حضرات تشریف رکھیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے تشریف رکھیں۔ جو کچھ بیان ہوا اللہ پاک مجھے اور ان مقدس سادات اور علماء کے صدقے کو پہل اللہ ہمارا آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ درمیانی گفتگو کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا ہو، آپ سب کو گواہ بنا کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، اس دھرتی کا دنیا کو کرم کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔